حکومت کا خلیجی ممالک سے بے دخل پاکستانی بھکاریوں کے خلاف مقدمے چلانے کا فیصلہ۔ بھکاریوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے۔ حکومتی فیصلے کے تحت جلد نئی قانونی ترامیم متعارف کروائے جانے کا امکان۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک نے حکومت پاکستان کو بھکاریوں کے خاندان کی منتقلی کی شکایات کی تھی۔ دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے معاملے پر احتجاج۔ سندھ بار کونسل کا صوبے بھر کی عدالتوں کا بائیکاٹ۔ سندھ بار کونسل کے مطابق دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہیں۔ کینالز نکالنے سے ماحول، معاشرے اور معیشت پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ سندھ بار کونسل کا وفاقی حکومت سے دریائے سندھ پر کینالز بنانے کا منصوبہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق صدر عارف الوی نے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں اس بات کو سراہیں گے کہ آئندہ الیکشنز اور جمہوریت کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی بھی مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پرامید۔ کہا عارف الوی کی وطن واپسی پر مذاکرات میں پیش رفت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بات چیت کا حکم کمزوری کی علامت نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا میرے علم میں نہیں، اعظم سواتی اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجن نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی سے ملاقات کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کا کہا ہے یا نہیں۔ پارٹی رہنما کس قسم کے بیان بازی نہیں کر رہے، صرف اصولی باتیں ہو رہی ہیں اور جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ پی ٹی آئی آئین و قانون کی بالادستی کے لیے پرعزم۔ سی ٹی ڈی کی سولجر بازار میں کارروائی۔ کالعدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں کا اعتراف۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے ملزم فرقہ واریت کی مختلف کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ کالعدم تنظیم کی جانب سے فنڈنگ بھی کی جاتی تھی۔ ملزم کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں مختلف مقدمات درج تھے۔ مشرق وسطی میں نیا تنازع روکنے کے لیے امریکہ اور ایران آج بیٹھیں گے۔ عمان میں مذاکرات کا محور نئی نیوکلیئر ڈیل ہوگا۔ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر کی مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کے لیے عمان پہنچ گئے۔ اسٹیو وٹکوف نے بیان میں کہا کہ ایران کے معاملے پر صدر پوٹن کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام محدود کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی تھی۔ کینیڈا کا جوابی وار ٹرمپ کو حیران کر گیا۔ امریکی ریاست الاسکا جانے والے ہر ٹرک پر 25% ٹیرف عائد۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، کینیڈا، میکسیکو، بھارت، پاکستان اور نیٹو اتحادیوں سمیت کئی ممالک پر درآمدی ٹیرف لگا کر عالمی تجارتی جنگ چھیڑ دی۔ کینیڈا نے احتجاج کے بجائے خاموشی سے مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ کینیڈا نے 13 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی۔ ویزا فری ممالک میں مراکش، پاناما، فلپائن بھی شامل۔ مسافروں کو صرف ایک الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن کی ضرورت ہوگی۔ کینیڈین وزیر برائے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت رکھتے ہیں فیصلے کا مقصد کینیڈا کے بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط بنانا اور مسافروں کے لیے سفری عمل کو آسان بنانا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بڑا فیصلہ۔ امریکہ نے ہزاروں افغان شہریوں کی عارضی پناہ گزین کی حیثیت ختم کر دی۔ فیصلے سے 14,600 افغان شہری متاثر ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق عارضی طور پر محفوظ حیثیت کے اہل افغانی مئی میں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ کیمرون کے 7,900 باشندوں کی بھی خصوصی حیثیت جون میں ختم کرنے کا اعلان۔ اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کولن منرو نے پی ایس ایل کے افتتاحی میچ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کولن منرو پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ 50 سکور کرنے والے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے۔ جار مزاج بیٹر کولن منرو نے 59 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اسلام آباد یونائیٹڈ کو فتح دلوائی۔ اس 50 کے ساتھ بائیں ہاتھ کے بیٹر کولن منرو نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سابق کپتان رویلی روسو کا ریکارڈ توڑ دیا۔